हैं, 98% طبقہ اسکول کالجوں میں پڑھتا ہے، اور آج کل پڑھائی کا بہت کریز ہے، یعنی بہت ہوا ہے۔ ہر ماں باپ بچوں کو پڑھاتے ہیں، پھر بیرون بھیجتے ہیں۔ بیرون جانے کا بھی بہت یہ ہے، ہر گاؤں سے، ہر گھر سے، ہر محلے سے لوگ بیرون جاتے ہیں، کلکتہ یعنی کینیڈا، امریکہ، رشیا، یو کے۔ تو اگر ان میں صحیح محنت ہوئی تو پورے عالم میں کام پہنچے گا۔ اگر تاریخ دیکھو گے تو بہت سے ملکوں میں کام کو چلانے کی بنیاد اسٹوڈنٹس بنے ہیں، بہت سے ملکوں میں۔ ابھی بھی متحرک جو ساتھی ہوتے ہیں ملکوں میں، علماء کرام کی رہبری میں کام کرنے والے، وہ اسٹوڈنٹس ہوتے، کالج کے اور اسکول کے طلبہ ہوتے ہیں۔ تو ان کے ذریعے کام بہت پھیلتا ہے، ایک ایک کے اندر بڑی استعداد ہوتی ہے، اور ان کی استعداد کو، ان کی یعنی صلاحیتوں کو صحیح رخ پر نہیں ڈالا جاتا تو آج کل غلط جانے کے بہت خطرات ہیں، بہت خطرات۔ کالج کا ماحول اور یہ ماحول بہت خطرناک ماحول ہوتا جا رہا ہے، دن بدن کیا ہوگا وہ پتہ نہیں چلتا۔ لڑکے لڑکیاں بہت عجیب ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی جا کے جائزہ لے نا ان کے اسکول کالج کا تو پتہ چلے گا کہ جیسے انگاروں پر برف رکھتے نا، اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اس ماحول میں، کہ کوئی بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوئی یہ نہیں ہے۔ ہمارے بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جیسے واٹر پروف ہوتا ہے اور فائر پروف چیز ہوتی ہیں، اگر فتنہ پروف بننا ہو تو ان لوگوں کو داعی بنا دو، نوجوانوں کو اور آدمیوں کو، ساتھیوں کو داعی بنا دو۔ اگر داعی بنیں گے تو یہ ہر فتنے سے بچ جائیں گے، کوئی فتنہ ان کو اثر نہیں کرے گا۔ اور ہم نے دیکھا جو دعوت کے ساتھ چلتے ہیں وہ ایک عجیب مزاج کے ساتھ چلتے ہیں، عجیب جی رائے ہوتے ہیں، وہ ماحول کے مقابلے کے اندر چلتے ہیں۔ اور جو داعی نہیں ہوتے وہ کہیں بھی بہہ جاتے ہیں، کدھر بھی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کو داعی بنانے کی سوچنا چاہیے کہ داعی کیسے بنے۔ تو اس کے لیے ابتدا سے ان کو کام میں ڈالا جا رہا ہے۔ مسجد و جماعت کے ذریعے ان کو فہرست بنانے کی ترغیب دی جائے۔ جتنی جگہ پر اچھی فہرست جو بنی ہے اس کی وجہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے فہرست بنوائی ہے، اسٹوڈنٹس کے ذریعے وہ زیادہ جانتے ہیں کتنے۔ اور یہ ہماری جتنی فہرست ہے نا دوستوں، یہ سب ضلعوں کی ناقص ہیں، بہت اسٹوڈنٹ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں، کئی گنا۔ لیکن ہمارے پاس پورا نمبر آف دی اسٹوڈنٹس آتے نہیں ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے اگر کراتے ہیں تو دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو فہرست بھی مکمل ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی حرکت میں آتے ہیں۔ کبھی ان کو جوڑنا پڑے فکر مند اسٹوڈنٹس کو اور ترغیب دینا پڑے اور ترتیب بتانا پڑے تو ترتیب بتائی جا سکتی ہے اسٹوڈنٹس کو، جو فکر مند جی استعداد اسٹوڈنٹس ہوتے ہماری مسجد و جماعت کے، ہمارے محلے کے، ہمارے شہر کے، ان کو کبھی جوڑ کر ترتیب دی جا سکتی ہے کہ بھئی اس طرح فہرست بناؤ، اس طرح فہرست۔ تو وہ فہرست بنا کے لاتے ہیں اور بہت مددگار بنتے ہیں، بہت مددگار، بار بار آ کے پوچھتے ہیں یہ ایسا کریں، ایسا کریں۔ تو ان کے اندر ایک عجیب جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو ذمہ داری دی جاتی تو وہ خوش ہوتے ہیں، ذمہ داری نہیں دیتے تو پھر وہ ان کو کیا ہے، وہ تو فری ہے، ان کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کے اوپر۔ تو ان کو ذمہ داری دی جائے۔ اور پہلے بھی مذاکروں میں بات آئی تھی کہ ہماری مسجد و جماعت میں اگر اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں، اسٹوڈنٹس، تو ان کو اسٹوڈنٹس کی ملاقاتوں کی ذمہ داری دی جا سکتی اور دینا چاہیے۔ ہم جاتے ہیں تو ہمارے اور ان کے بیچ میں یعنی عمر کا بڑا گیپ ہے، اس لیے وہ ہم سے حجاب محسوس کرتے ہیں
ان کے ملنے کی جگہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اکثر کہاں ملتے ہیں، کب ملتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسٹوڈنٹس کو ملنے جاتے ہیں تو بہت آسانی سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر وہ دعوت بھی دیتے ہیں اور تشکیل بھی کرتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے نا تو ان میں ایک عجیب جذبات ہوتا ہے، وہ دوسرے 3-4 کو لیے بغیر نہیں آتا اسٹوڈنٹس کو، یعنی ہر ایک مزاج ہے اسٹوڈنٹس کا، ہر مزاج ہے۔ ہاں، فضل بھائی کہتے تھے کہ جو یعنی فلم انڈسٹری کے 2 آدمی میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو یہ کہ ایک نے کہا کہ میرے فلانی جگہ جب تھیٹر کا زمانہ تھا تھیٹر کھولنا ہے، کیونکہ وہاں مسلمان کتنے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو یہ کہ وہ نہیں چلے گا، تو کیوں؟ کہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسلمان کا جوان ایک مرتبہ نہیں دیکھتا پکچر، اس کو پسند آتا ہے تو وہ پوری جماعت بنا کر لے کر جاتا ہے، وہ اکیلا جاتا ہی نہیں کبھی، اور کئی مرتبہ جاتا ہے۔ اور آپ یقین نہیں کرو گے، ہماری کالج کے زمانے میں ہماری ہاسٹل کے ایک لڑکے نے مغل اعظم نام کا ایک پکچر آیا تھا، 105 مرتبہ دیکھا تھا، اور میری بھی تشکیل کرنے آیا تھا کہ دیکھو چلو اپنے جاویں، ایک دفعہ تو چلو، 105 مرتبہ دیکھا تھا، اور جب جاویں جب کچھ نہ کچھ تشکیل کر کے لے جا۔ وہ کہتے تھے کہ ان میں ختم نبوت والی طاقت موجود ہے، یعنی دعوت کی جو صفت ہیں ان میں موجود ہے، استعداد موجود ہے مسلمانوں میں۔ وہ کہنے لگا مسلمان ہوگا تو تیرا تھیٹر چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ یہ ہمارے اندر ایک ایسی یہ رکھی اللہ نے، کلمہ پڑھنے والوں کے اندر دعوت کا ایک مزاج رکھا ہے، اگر صحیح استعمال نہیں ہوا تو وہ غلط استعمال ہونا ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کو یعنی لے جایا جائے، اور اگر کوئی اسکول کے ٹیچر اگر محنت کر کے جماعت، جیسے ہم نے یہاں کٹھور میں جوڑے تھے تو ٹیچروں کو الگ جوڑا تھا، تو ٹیچروں نے کہا کہ ہم ذمہ داری، ہم کو سنیچر کے شام کو چھٹی ملتی ہے، تو ہم سنیچر کی شام کو جماعت بنا کر کسی جماعت میں جڑ جاویں تو چلے۔ ہم نے کہا چلے، وہ اسٹوڈنٹ کی تشکیل ٹیچر کرتے ہیں، اور وہ خود جماعت بنا کے کسی زیادہ ہو جاتے تو ہم ان سے اجازت لے کے الگ تو 1-2 دن پروگرام کر لیتے، الگ کر لیتے، اور اسٹوڈنٹس کی تشکیل کرتے۔ ہماری جماعت میں بھی ہماری 3 دن کی دوسرے ہفتے کی جماعت نکلتی، اس میں کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس ضرور ہوتے، لیکن ہر وقت وہ نئے اسٹوڈنٹ کو لے کر آتے، ہر دفعہ نئے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئیں گے، ہر دفعہ۔ تو وہ کہے گے کہ میں فلانے کو لے کے آؤں، میں نے کہا لے کے آؤ، فلانے کو لے کے آؤں، ہم کہتے لے کے آؤ۔ تو ان میں بہت جذبات ہوتے، تو ان کو اس طرح تشکیل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کو جوڑا جائے، کوئی ریگولر نہ جوڑا جائے، لیکن چھوٹے جوڑ کرنا ہو شہر کے اعتبار سے، حلقے کے اعتبار سے، تو ان کو جوڑا جائے اور اس کی دعوت کی ذمہ داری ان کو دی جائے۔ ہمارے یہاں کبھی جوڑ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا تو ان کو ایریا دے دیا جاتا ہے کہ یہ فلانے ایریے میں کون گشت کرے گا، فلانے ایریے میں کون گشت کرے گا، تو وہ اسٹوڈنٹس جب گشت کر کے لے کے آتے، بڑوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس میں ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے ان کو ذمہ داری دینے کے لیے کہ پہلے کیونکہ اکثر بچے انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، تو پہلے 10 منٹ انگلش میں تعلیم کرواتے، اسٹوڈنٹس تعلیم کرتے، پھر 6 نمبر بیان کرواتے کہ بھئی 6 نمبر آپ ہی بیان کرو۔ تو اتنے بہترین 6 نمبر بعض اسٹوڈنٹ بیان کرتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی کہ بھئی کہاں سیکھے، کیونکہ 10 دن جماعت میں گئے تھے، چلے میں گئے تھے، اب وہ سیکھے تھے لیکن کبھی بولے نہیں، تو ان کو اسٹوڈنٹس کے چھوٹے حلقوں میں ان کو بلوایا جاتا ہے کہ بولو تم 6 نمبر بولو، تو 10 منٹ وہ 6 نمبر بولتے ہیں، پھر کوئی بڑا آدمی آدھا گھنٹہ ترغیبی بات کر کے تشکیل کر لیتے ہیں،
کہ بھئی 3 دن کی جماعت ہے، 10 دن کی تقاضا ہیں، اس طرح ان کو داعی بنانا چاہیے. تو داعی بنتے ہیں تو وہ بچ جاتے ہیں اور بہت آگے نکل جاتے ہیں. پھر فائنل میں جب پہنچتے ہیں تو فائنل میں پہنچنے تک ان کا مزاج بن جاتا ہے کہ اب میں 4 مہینے لگاؤں گا. ابھی 2-4 اسٹوڈنٹ ہمارے فائنل میں پہنچے ہیں، وہ بار بار نام لکھا رہے ہیں کہ ہم 4 مہینے جائیں گے، ہم 4 مہینے جائیں گے. تو پھر ان کی 4 مہینے کی تشکیل بھی آسان ہو جاتی فائنل میں جانے کے بعد. تو اس طرح اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا جائے. ہاسٹل اگر ہیں، ہاسٹل تو ہاسٹل میں بہت آسان ہے. ہاسٹل میں کام کرنے کی ترتیب آسان ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹس ایک جگہ جہاں نماز پڑھتے ہو وہاں تعلیم کا حلقہ کریں. اسٹوڈنٹس تعلیم کا حلقہ کریں خود اجتماعی طور پر. پھر ہر کمرے میں تعلیم کا حلقہ الگ ہو، ہر کمرے کا اپنے کمرے کا تعلیم کا حلقہ الگ ہو، اور ان کی مسجد و جماعت بھی بیٹھتی ہو. وہ بھی اگر سہولت سے 1 گز 2 گز جو جتنی پڑھائی کے ساتھ کر سکتے ہو. خاص کر کے IT کے اسٹوڈنٹس اور جو بڑے لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہاسٹل میں رہتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں راندیر میں ہے، ادھر ہے. تو وہاں یعنی وہ لوگ اچھا کام کرتے ہیں ایک ہی جگہ رہ کے. یعنی اس طرح وہ یعنی تعلیم کے حلقے گز کبھی ہمارے جیسوں کو لے جاتے کہ چلو آؤ آپ ملاقات کرو، ہمارے دوستوں کی ملاقات کرو. ان کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کو تھوڑی ترغیب دے دو، ملے تو بات کرتے ہیں، یوں کرے تو چلے یا نہیں چلے. ان کے اندر جگناسا ہوتی ہے، ایک ذات کا اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں. پھر کبھی موقع پڑتا تو ہم یوں کہتے ہیں ہم بڑوں کو پوچھ کے آپ کو یہ بات کہیں گے. بڑوں نے اجازت مانگی تھی کہ ہم یعنی 1 دن کی 1.5 دن کی جماعت الگ نکالیں. میں کہ ہم بڑوں کو پوچھ کے کہیں گے. آپ کی پوری جماعت اگر بنتی ہو تو پوچھ لیں گے، اگر اجازت مل جائے گی تو آپ کو اجازت ملے گی. وہ ہاسٹل کی بات کر رہا ہوں. ہاسٹل کی جماعتیں بن سکتی ہیں اور یعنی وہ اچھی خاصی اس میں پھر امیر بھی وہی بنے، وہ بھی ایک بنے. عقل کنواں میں جو ہے نا وہ بہت اچھی مسجد و جماعتیں اسٹوڈنٹس کی ہیں. ہاسٹل ہے نا. ایک دفعہ مولانا یونس صاحب دوریا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور چند نوجوان کفنی پائجامہ پہن کے آئے بنگلے والی مسجد کے چھت میں. تو مجھے کہنے لگے کہ علماء کرام ہیں سال لگانے والے. میں کہنا ہے علماء نہیں ہے، اسٹوڈنٹس ہے. کہنے لگا وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں علماء ہیں، تم کہتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں. میں کیا اسٹوڈنٹس ہیں. اتنے میں نزدیک آئے، پوچھا کہاں سے آئے. تو یہ کہے کہ ہم عقل کنواں کے لیے 4 مہینے نکلے ہیں، ہم سب مختلف فیکلٹی کے لوگ ہیں. میں کہ آپ میں امیر کون ہے؟ کیونکہ یہ امیر ہے. بھئی تمہاری تشکیل تم نے کیسے کی؟ کیونکہ ہم نے اپنی تشکیل 4 مہینے کی فارغ ہونے کے بعد کی اور ہم ہی جماعت لے کے نکلے. تو یہ یہاں تک وہ لوگ جا سکتے ہیں بہت اچھی. پھر وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کو محنت کے بغیر چین نہیں آتا، محنت کرتے ہیں. اس لیے ان کو ابھی جو ویکیشن آ رہا ہے اس میں ذمہ دار ساتھی ساتھ میں لے کر جاویں اور ان کا خوب ذہن بناویں. 10 دن میں بھی کافی ذہن بنتا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کا ذہن 10 دن بن گیا اور پھر اس کو موقع نہیں ملا اور کئی ملکوں میں بھی چلا گیا تو وہ بچ جاتا ہے. وہ 10 دن کی برکت سے وہ بچ جاتا ہے. اگر صحیح 10 دن لگ جاتے ہیں لیکن اس میں ہمارے ساتھیوں کے قربانی دینا پڑتی. ہمارے ساتھیوں کے ساتھ میں جا کے ان کی تعلیم تربیت کے نظام کو سنبھالنا پڑتا ہے. اور ایک جماعت میں کم سے کم 2 ذمہ دار ہونا ضروری ہے. ایک جماعت میں 2 ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس برادری کو سنبھالنے کے لیے بھی خاص قسم کا مزاج چاہیے. ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی ہے. ہر ایک کے یہ کیا کریں گے، یہ مسجد میں جا کے کرکٹ بھی شروع کر سکتے ہیں اور مسجد میں جا کے رنگ بھی شروع کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے اور کاج بھی پھوڑ سکتے مسجد کا. تو یہ ان کو سنبھالنا پڑتا ہے.
تھوڑے دن سنبھالتے ہیں تو پھر یہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن شروع میں ان کو سنبھالنا پڑتا ہے اور ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس کی جماعت چلاتے ہیں ان کا عمومی مزاج بہت بنتا ہے۔ اگر تربیت اپنی کرانی ہو نا، اپنی تربیت، تو ہمیں اسٹوڈنٹس کی جماعتیں لے کے چلنا چاہیے، تو اپنی تربیت بہت اچھی ہو جائے گی، یعنی بالکل مزاج اپنا نرم بن جائے گا۔ ان کو اٹھانا، ان کو بٹھانا، ان کو کھلانا، ان کو سلانا بھی مستقل کام ہوتا ہے کہ موبائل، اس لیے مغرب کی نماز کے بعد صلاح بچے کے اجتماع میں ان کا بیان انہوں نے کیا۔ بیان کے بعد دعا ہوتی تو دعا بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے دعا میں ساری بات کہنے کے بعد پھر جملہ کہا، اے اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یہ میرے وہ مسلط ہوئے ہیں، اے اللہ میرے گناہ کو بھی معاف کرے۔ ہاں، یعنی یہ، لیکن ہمیں شوق ہونا چاہیے، لیکن بھائی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہیے کہ یار ان کا چلانا بہت مشکل ہے، گزشتہ لے کے گیا اللہ کی پناہ، ایسا نہیں بھائی، گزشتہ بھی لے کے گیا تھا اور اس سال بھی لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بتاؤ کہ اس میں سے کون کون لے کے جائیں گے؟ اسٹوڈنٹ کی جب ہوگی ابھی ماشاءاللہ فانولی کے ساتھی زیادہ ہے، اس لیے اللہ قبول کرے۔ اب کس نے کتنے عزائم کیے ہیں وہ بتا دو۔ کیے نہیں، ہاں وہ تو بچوں نے کیے، ہاں، یعنی ان کی محنت آسان ہو گئی ہے۔ اتنے بچوں نے کہا ہم تیار ہیں، ہاں بقیہ جو تیار نہیں ہے ان کو انہیں تیار کرنا ہے، اس لیے عزائم جو ہوئے ہیں اس سے اوپر کے عزائم۔ اب اس کے لیے ہر ضلع والے بیٹھو اور بیٹھ کر کے عزائم طے کرو کہ تسلیم کی جماعتیں یہ تعطیلات میں کون سے ضلع والے کتنے بنائیں گے، بیٹھ کے آپس میں عزائم کر کے پڑھ جانا۔